أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالصخور ميدان عرضه اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده صلوات بلند آواز الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جو حضرات مجلس سننے کی غرض سے آئے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اپنی عبادت کریں، مجلس سنیں۔ جو اکتا رہے ہیں مجلس سے انہیں اجازت ہے بے شک چلے جائیں۔ نماز فروع دین ہے، حسین اصول دین ہے۔ یہ چپ کر کے سننا، خاموش ہو کے سننا، مہمان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، باتیں کچھ شیعہ قوم کو زیب نہیں دیتی۔ بے شک اگر طبیعت نہ چاہے مجلس سے اٹھ کے ادھر ادھر چلے جائیں، لیکن جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ میں جو 10-15 منٹ تکلیف سماعت دینا چاہتا ہوں میرے بعد میرے بھائی علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب تشریف لائیں گے۔ ایک سلطان ذاکر آپ کے سامنے فضائل و مصائب آل محمد بیان کر کے گیا ہے۔ میں بھی اپنے قدم افکار آپ کی سماعتوں کے تاج محل کے مقفل دروازوں کی نظر کرتا ہوں۔ کوشش کریں بولنے کی، اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنا آل محمد حق رکھتے۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی دور میں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ صحیح ہے؟
جو شخص اپنے آپ کو آل محمد کے احسانات کا مقروض سمجھتا ہے وہ صلوات قرض سمجھ کے نہ پڑھے، فرض سمجھ کے پڑھے۔ میں نے آج صرف آج تو نہیں پڑھنا، پھر 20 مئی کو بھی میں یہاں حاضری دوں گا، مجلس پڑھوں گا، پھر 18 جیٹ 31 مئی کو مپی شاہ کے ہاں پھر مجلس پڑھوں گا۔ میری مجلس میں کب تک چپ رہنے کا پروگرام بناؤ گے؟ آخر بولنا ہے۔ میں جو 14 سال سے لاہور میں پڑھ رہا ہوں، اسی بنا پہ پڑھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ بولتے ہیں۔ جس دن آپ نے بولنا چھوڑ دیا میں لاہور چھوڑ دوں گا۔ پہلا لفظ میں کہتا ہوں، کوشش کرو نہ بولنے کی۔ جس کی رگوں میں علی کی محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، وہ نام علی سن کے نہ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تھکے تھکے ذہنوں سے، خاموش چہروں سے ذکر علی سننا، یہ اپنی عبادت ضائع کرنا ہے۔ ہم تو نام علی کو پیمانہ سمجھتے ہیں، معیار سمجھتے ہیں کہ نام علی لے لو، جو مسکرا پڑے، جس کا چہرہ کھل اٹھے، جس کی آواز بلند ہو جائے، سینے میں زور بڑھ جائے، طاقت بڑھ جائے، جو اپنی تنہائی کو ختم کر دے، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، وہ علی والا ہے۔ اور جس کا چہرہ مرجھا جائے، ادھر ادھر دیکھنے لگے ذکر علی پہ، سمجھ لو غدیر خم کی بچت ہے۔ سلامت رہو۔ ہاں، اگر پروگرام ہے تو میں 20 منٹ پڑھتا ہوں۔ ہاں، زیادہ مجھے بھی شوق نہیں کہ میں پڑھتا رہوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ بیدار مجلسوں میں ہم پڑھتے ہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، جہاں تک جی چاہے۔ آج میں نے عرفان صاحب سے کہا ہے، میں نے کہا آج آپ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی مجھ سے روٹھ جاتے ہیں کہ تم زیادہ وقت لے جاتے ہو، پھر مجھے بھی اتنا ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ آج میں نے طے کیا ہے 20-25 منٹ سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں۔ میں نے کہا باقی وقت عرفان صاحب ہی پڑھیں، لیکن پروگرام آپ کا یہی سننے کا، تو عرفان صاحب بھی 20 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلا لفظ میں کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون بولنے والا ہے۔ اگر پہلے لفظ پہ بول پڑے تو آگے سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ۔ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنا بلند نعرہ لگاؤ کہ اگر جبریل آسمان پہ ہے تو مجلس کے درمیان میں بیٹھ کے علی کے فضائل سننے کے لیے آ جائے۔ ہاں ہاں، علی 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 علی، سلامت رہو۔ بالا لفظ قبلہ، اب میری طرف دیکھتے رہیں، کوشش کریں میری طرف دیکھنے کی۔ نہ نیند کا وقت ہے، نہ آرام کا وقت ہے، نہ اس وقت ڈسٹرب ہونے کا وقت ہے۔ مجلس ہے، عالم ہے غازی کا، دعائیں مانگو۔ بڑی مقدس رات ہے، بڑی مقبول رات ہے، بڑی مقدس مجلس ہے۔ آج کی رات دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ رمضان، پھر جاتا ہوا رمضان، پھر علی کا تذکرہ، پھر علی کا واسطہ، پھر آپ دعا مانگے اور قبول نہ ہو تو یہ تو ناممکن ہے۔ اس لیے ذکر علی سنتے جاؤ، میرے ساتھ ساتھ لہریں اٹھتی جائیں فضائل کی، اور مانگتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ پہلا لفظ ہے میرا، کائنات کی ہتھیلی پر۔ اس لفظ پہ پورا مجمع اگر بول پڑا تو میری قیمت، نہ بولا تو میرا آخری لفظ۔ پوری کائنات کی ہتھیلی پہ، ساری کائنات کے ہاتھ پہ، پوری کائنات کی ہتھیلی پہ، ساری کائنات کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام ہے علی۔ ہاں ہاں ہاں، جانتے آؤ جانتے آؤ، حیدری، سبحان اللہ۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بولے۔ ساری کائنات کی ہتھیلی پر، ہاں ہاں ہاں، مقدر کی لکیر کا نام ہے علی۔
کائنات کے عظیم ترین رسول کی 63 سالہ مشقت آلود عبادت کا انعام ہے علی. جاگتے آؤ جاگتے آؤ جاگتے آؤ. علی اسے کہتے ہیں جو وحشی کو انسان بنائے. باریک بین لوگ ہو, باریک لفظ سمجھتے ہو, میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ. بڑے عرصے سے آپ کا مزاج شناس ہوں, ایک لفظ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے, مجھے پتا ہے. علی اسے کہتے ہیں کہ بلا جو وحشی کو انسان بنائے, جو وحشی کو انسان بنائے اسے علی کہتے. جو انسان کو مسلمان بنائے اسے علی کہتے. بولتے آؤ. جو انسان کو مسلمان بنائے, جو مسلمان کو سلمان بنائے. جاگو جاگو نا میرے ساتھ ساتھ. جو مسلمان کو سلمان بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو سلمان کو فخر سلیمان بنائے, جو بے زر کو ابو زر بنائے. جاگو نا میرے ساتھ ساتھ. جو بے زر کو ابو زر بنائے اسے بھی علی کہتے. جو مجبور کو, لفظ بہت باریک ہے, خدا کرے سمجھ میں آ جائے, جو مجبور کو مختار بنائے. جاگو جاگو جاگو. جو مجبور کو مختار بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو ذرے کو شمس بنائے, علی آپ کو سلامت رکھے بولتے آئے, جو ذرے کو شمس بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو ذرے کو شمس بنائے اور جو شمس کو اپنی محبت سے لبریز کر کے شمس سے تبریز بنائے. جاگو جاگو جاگو. جو ذرے کو شمس بنائے وہ علی, جو شمس کو اپنی محبت سے لبریز کر کے شمس سے تبریز بنائے اسے علی کہتے. جو نوح کی کشتی کو طوفان میں اپنے بازو کا کنارہ عطا کرے. تھکو نہیں, میری منزل دور ہے. میں صرف چاہتا تھا بول پڑو, اور خدا کا شکر ہے کہ بول پڑے ہو. جو نوح کی کشتی کو طوفان میں کنارے کا سراغ دے اسے علی کہتے ہیں کہ بلا نہیں. بطول جیسی کائنات کی عصمت کی لامحدود مملکت کی مطلق العنان ملکہ جس کی نالین برداری پہ فخر محسوس کرے اسے علی کہتے ہیں. شکر ہے, اسے علی کہتے. تھکے تو نہیں ہونا, بولتے ہو میرے ساتھ. بطول جیسی عصمت کی لامحدود مملکت کی مطلق العنان ملکہ جس آقا کی نالین برداری پر فخر محسوس کرے اسے علی کہتے ہیں. جس کی آغوش کی تربیت کا جوہر کبھی حسین بنے, کبھی حسن بنے, کبھی زینب بنے, کبھی عباس بنے اسے علی کہتے ہیں. جو مٹی سے ہے, لفظ کہتا ہوں بغیر تشریح کے, دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے. جو مٹی سے بہلنے والوں کو بہلول بنا دے. جاگتے آؤ جاگتے آؤ. آخری آدمی تک جس کا علی حقیقی مولا ہے, بہت بلند علی. جو مٹی سے بہلنے والوں کو قبلہ بہلول بنائے وہ علی. چونکہ جاگ گئے ہو, اب فکرہ کہتے ہو جس کی مجھے انتظار تھا. جو مٹی سے بہلنے والوں کو بہلول بنا دے وہ علی. جس کے دروازے کی ادنا سی کنیزیں جبریل جیسے فرشتوں کو جھڑک دیں. وہ علی, وہ علی ہے کہ نہیں. اب ایک لفظ کہتا ہوں, مجھے علی کی عزت کی قسم, میری پوری دنیا اور پوری زندگی کی ذاکری ایک طرف, میرا یہ لفظ ایک طرف. اگر ضائع ہو گیا قبر تک افسوس رہے گا, ضائع نہ ہوا معراج ہے میری ذاکری کی یہ لفظ. علی کسے کہتے ہیں قبلہ؟ علی کسے کہتے ہیں؟ آخری آدمی تک علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی تقریریں ایک طرف, ذاکروں کی ذاکری ایک طرف,
شاعروں کی شاعری ایک طرف، میری اپنی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، یہ فقرہ میری معراج عبادت ہے قبلہ. بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ جی. یہ فقرہ میری معراج عبادت ہے. کون سا؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں رائے صاحب؟ علی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میری طرف. علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ جس کے زچا خانے کو، جس کے زچا خانے کو، جس کے زچا خانے کو تعمیر کرنے والے معماروں کو اجرت کے طور پہ، مزدوری کے طور پہ خالق نبوت عطا کرے، وہ علی ہوتا ہے. سلامت رہو، سلامت رہو جی. اچھا جی، کئی دفعہ مکرر سارے ہاں. جس کا جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو، اور جاگو ذرا جاگو، جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو مزدوری کے طور پہ، معمار ایک ہو یا دو ہوں، اجرت کے طور پہ خالق نبوت عطا کرے، وہ علی ہوتا ہے قبلہ. اور یہ بھی علی کی اپنی مرضی، جی چاہے تو سمجھ میں آ جائے. آئے تھک گئے ہو. یہ بھی علی کی اپنی مرضی، جی چاہے تو سمجھ میں آ جائے، جی نہ چاہے تو علی سمجھ میں نہ آئے. علی کا اپنا جیتا ہے، اپنا جیتا ہے، اپنا جیتا ہے. علی کا اپنا جیتا ہے، علی کا اپنا جیتا ہے، علی کا اپنا جیتا ہے. تو گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے. تھکو نہیں نا. اور اپنا جینا چاہے، علی کا اپنا جیتا ہے تو گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں علی، یا علی مجھ پہ مہربانی کر، تھوڑا سا اس مجمع کو جگہ میرا مولا، میں تیرے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے کہہ رہا ہوں سرکار مجھ پہ رحم فرمائے، ان پہ بھی رحم کرے، میرے ساتھ بولتے رہے. علی کا جیتا ہے تو گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں علی آسانی سے آ جاتا ہے. علی کا جینا چاہے، جینا چاہے، جینا چاہے تو دنیا کے دانشور، دنیا کے جینیس، دنیا کے انٹیلیجنسیا کے لیڈر، دنیا کے امام، دنیا کے فقیہ، دنیا کے مبصر، دنیا کے مفسر، دنیا کے محدث، دنیا انہیں امام کہے، امام شافعی جیسے علی کا جینا چاہے، زندگی بھر ٹکرے مارتے رہے، علی کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب آخری سرحد زندگی کی آئے، موت قریب آئے، تو نزاعی بیان دیتے ہوئے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہوئے امام شافعی کہتا ہے کہ زندگی گزر گئی، میں شافعی تمہارا امام کہہ رہا ہوں. علی کو سمجھتے سمجھتے زندگی گزر گئی، موت سامنے کھڑی ہے. مجھے اپنی زندگی کی قسم، مجھے اپنی ریسرچ کی قسم، مجھے اپنی حدیثوں کی قسم، مجھے تفسیر کی قسم، مجھے سچ بولنے کی قسم، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، لکھ لو. شافعی کہہ رہا ہے زندگی ہو گئی سمجھتے سمجھتے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا رب وہ ہے یا علی ہے. ہاں ہاں ہاں. علی 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 بہت بلند نعرہ ہے حیدری. سمجھ میں نہیں آیا رب وہ ہے یا علی ہے. سمجھ میں نہیں آتا نا کہ وہ ہے. علم و آگہی کا سمندر علی کا نام کو نہیں ہے. علم و آگہی کا سمندر علی کا نام. مجھے میرے بھائی نے کہا آج پڑھو گے پتہ چلے گا. میں نے کہا پتہ مجھے نہیں چلے گا، پتہ آپ کو چلے گا. کیسے بولتے ہیں میرے ساتھ، ایسے پیار کرنے والے مومنوں اور اس طرح سے پڑھے آدمی تو کیوں نہیں بولتے کہ بلا ہے. علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں قطب و غوث و قلندر علی کا نام. جاگتے ہو. ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر. سارے کہہ دو. لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر
بلند آواز لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر، اور بلند لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر۔ اب سنو، ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام۔ فرد ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام۔ اب نعرہ سنا مجھے حیدری، کئی دفعہ اسی طرح سے نعرے لگاتے ہو، ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں ویڈیو ہو رہا ہے، ایک نعرہ ویڈیو میں سنا دو، دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ، ہاں، ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام۔ فرد ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر۔ خبر تم نے مجھ سے کئی دفعہ سنا، آج میرا جی چاہتا ہے 24 سال کا علی خندق کے میدان میں، جاگو نا بابا، عمر ابن عبد ود سامنے آیا۔ کون آیا؟ شکریہ، عمر ابن عبد ود، عمر ابن عبد ود، بدھ ایک بت تھا، عبد ود جیسے عبداللہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یہ عبد ود اسی بدھ جو بت تھا نا اسی کا بندہ، اس کا بیٹا تھا عمر۔ عمر ابن عبد ود ایک اونٹنی کا ناشتہ کرنے والا، ہاں قبلہ، علی کو کیسے دشمن ملے، وہ نہ رہے جو ایک ایک اونٹنی کا ناشتہ کرتے تھے۔ آج کے دور میں علی کا دشمن کیسے رہ سکتا ہے؟ نہ زمین پناہ دیتی ہے، نہ آسمان پناہ دیتا ہے، اللہ جانے کہاں گم ہو جاتا ہے۔ جاگو، ہاں جاگو 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 جاگو، جاگتے آپ، پتہ نہیں کہاں رہ جاتا۔ مجھے تو مولوی کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر عورت علی کے مقابلے میں آئے تو اس کی بہت بڑی سردار۔ موجودہ دور میں کسی کے مقابلے میں آ جائے نا جی، عورت کی حکومت ہم نہیں مانتے، مولوی کا ایمان بدلتا ہے اپنی دھوتی بدلنے کی طرح، ہے نا؟ اتنا بلند نام علی لے کے تیرے رگوں سے علی کی آواز آئی، نعرہ حیدری۔ عمر ابن عبد ود سامنے آئے، عمر ابن عبد ود گھوڑے پہ، ایک لفظ کہتا ہوں خدا کرے سمجھ جاؤ، عبد ود کا عمر گھوڑے پہ، اللہ کا عمر زمین پہ، عمر ابن عبد ود گھوڑے پہ، اللہ کا عمر زمین پہ۔ عمر ابن عبد ود کہتا ہے تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ علی کہتا ہے اگر مجھے پہچان لیتا جہنم کا ایندھن تو نہ بنتا۔ ٹھک کے نہ سنو، مجھے پہچان لیتا جہنم کا ایندھن تو نہ بنتا۔ دیکھ کے کہتا پھر بھی تعارف کرا۔ علی فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ آہا، تیری خاموشی کی قسم، جب علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، عمر کا ہاتھ کانپ گیا، چہرے کا رنگ زرد پڑا۔ دیکھ کے کہتا ہے تو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ علی کا واسطہ توجہ کرنا، اگر رگوں سے علی کی آواز نہ آئے تو علی معجزہ ہی نہیں۔ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، تو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ علی کہتے ہیں ہاں۔ لکنا تالود لہجے میں کہتا ہے کہیں تو وہ تو نہیں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ تیری مرضی بھائی۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں میں وہی ہوں۔ دیکھ کے کہتا اپنی جوانی پہ رحم کر،
بڑے بڑے قاداور مجاہد رسول کے خیمے میں دیکھ آیا ہوں. پتہ نہیں کیا سنتے ہو، میں تو بہت تیز پڑھ رہا ہوں. بڑے بڑے قاداور مجاہد، بڑے بڑے جنگجو عبداللہ کے یتیم کے، دیکھو میری طرف بھائی، عبداللہ کے یتیم کے خیمے میں دیکھ آیا ہوں. انہیں بھیج، تو واپس چلا جا، کم سن ہے، جوانی کی کم بہاریں دیکھی ہیں، میں بڑا طاقتور انسان ہوں، میری ضرب کوئی برداشت نہیں کر سکا. بہت سے جنگجو دیکھ آیا ہوں رسول کے خیمے میں بیٹھے، انہیں بھیج، تو واپس چلا جا. علی انگڑائی لے کے ہلکا سا مسکرا کے کہتے ہیں بکواس نہ کر، وہ سارے کے سارے نمائش کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے میں علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری، آزمائش کے لیے. گھوڑے سے اترا، علی کے سامنے آیا، دیکھے کہتا ہے وار کر. 2.5 گھنٹے کا مضمون 2 منٹ میں ختم کر دیا میں نے، وار کر. علی کہتے ہیں پہلے وار کرنا میری توہین ہے. خیمے میں بیٹھے ہوئے ایک مجاہد نے کہا یا رسول اللہ، اگر اس نے کہہ دیا تھا پہلے وار کر لیتا پہلے وار. میرا باپ بتلایا کرتا تھا اس کا گرز بڑا سخت ہے، اب بھی وقت ہے، آپ کہہ دیں وار کر لے. سرکار فرماتے ہیں بکواس نہ کر، آج علی میرا اور اللہ کا مشترکہ ارادہ بن کے کھڑا ہوا ہے. ہاں حضور کہتے ہیں میں وار نہیں کرتا پہلے. عمر کہتا ہے میرا وار تیری موت کا پیغام ہوگا. جب اس نے گستاخی کی، میرا وار تیری موت کا پیغام ہوگا. عمر ابن عبد ود نے پاؤں سے زمین پہ اتنی گرد اڑائی، 1 گھنٹے تک نہ علی نظر آیا نہ عمر نظر آیا، گرد ہی گرد تھی، صرف دونوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. عمر کہتا ہے میرا وار قضا کا وار ہے، موت کا وار ہے. دیکھو میری طرف بابا، پہلے مصرے پہ اگر تیری زندگی بھر کا ایمان کئی گنا نہ بڑھ جائے تو علی معجزہ ہی نہیں. علی کہتے کیا آواز آئی؟ میرا وار قضا کا موت کا وار ہے، مجھ سے بچ جا، پہلے تو وار کر لے، اپنی حسرت مٹا لے. علی زمین پہ پاؤں مار کے آسمان کی طرف آنکھ دیکھی، علی نے عرش اولا کانپ گیا. زمین پہ پاؤں مارا تھا تو سرا کا پتا پانی ہو گیا. قبضہ تلوار پہ اپنی مٹھی کا قبضہ تیز کر کے علی فرماتے بکواس نہ کر، ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں. اب تو نعرہ لگا، میرا حق بنتا ہے. ہاں بہت بڑا نعرہ سنا مجھے. خندق کے میدان میں اپنے آپ کو محسوس کرو گے. علی فرماتے ہیں ادب سے بات کر کہ میں جلال کردگار ہوں. یا علی، زمین ہے میری دسترس میں آسمان شکار ہوں. لفظ سمجھو گے؟ علی کہتے ہیں قضا میری رکاب ہے. قضا میری رکاب ہے، قدر کا شہ سوار ہوں، محیط موت ہوں، غرور ضرب ذوالفقار ہوں. جو آج بھی پڑھتے ہیں علی کے دشمن کا انجام، جو آج بھی علی کے دشمن کا انجام دیکھتے ہیں، انہیں لطف آئے تو نعرہ لگائے، ورنہ کوئی نعرہ نہ لگائے. علی فرماتے ہیں بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو. کیوں مصرع اوپر سے گزر گیا یا سمجھ میں نہیں آیا؟ بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو. ارتعاش کہتے ہیں جوش، ارتعاش جذبہ، ارتعاش حدت، ارتعاش شدت، ارتعاش غیرت، ارتعاش حرارت، ارتعاش حرکت، ارتعاش توانائی، ارتعاش جذبہ، ارتعاش جہاد. علی کہتے ہیں بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو. اگر تم بول پڑے میری زندگی کی کامیاب مجلس، نہ بولے میری زندگی کی ناکام مجلس، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو. عمر کہتے ورنہ. علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو. جنہوں نے تازہ تازہ اخباریں پڑھی ہوئی ہیں، ابھی ابھی علی کے دشمن کا انجام دیکھا ہے، دیکھو میری طرف. علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو. عمر کہتے ورنہ. علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو.
کو. عمر کہتے ورنہ. علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو, میرے لہو کے ارتعاش کو, میرے لہو کے ارتعاش کو. عمر کہتے ورنہ. علی کہتے ورنہ زمین لحد کی بھیک بھی نہ دے تیری لاش کو. اب نعرہ سنا نا بلند آواز میں. آخری آدمی تو نعرہ نہیں لگا سکتا. یہ جو کھڑے ہوئے دوست ہے جو علی کو چوتھا مانتے جو پہلا, عمر ابن عبد الودن کا بھی دشمن تھا. نعرہ اتنا بڑا لگاؤ جتنا علی بلند دیکھو میں ہو سکتا ہے. نعرہ حیدری. غازی میر صاحب, اچھا شکر ہے. میر صاحب میرے اور عرفان عابدی کے مشترکہ سرپرست ہیں. ہم میں سے کسی کی مجلس میں آپ نہ بولے نا, بعد میں تانا یہ دیتے بہت ناز. دیکھو میری طرف نا میر صاحب میرے پاس, بہت نازما میرے لہو کے ارتعاش کو, ورنہ زمین لحد کی بھیک بھی نہ دے گی. کوئی تو کہتا پھر پڑھ لے. بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو, زمین لحد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو. قبلہ سگے دہن دریدہ کی طرح منہ میں جھاگ بھر کے اپنی تلوار لے کے, ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں گرز, علی کی طرف بڑھنے لگا. دیکھ کے کہتے سنبھل, تیری اجل تیرے قریب آ گئی, تیری موت تیرے قریب آ گئی. اجل کہتے موت کو, تیری اجل تیرے قریب آ گئی. علی مسکرا کے سینہ تان کے کہتے بکواس نہ کر, اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں. اب نعرہ سنا نا مجھے بہت بڑا. حیدری. اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں. شکریہ سرکار. اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں, قیامتوں کی گونج ہے صدا میری حیات میں. علی کہتے ہیں ہلاکتوں کی کھن کھنن ہے میرے معجزات میں. میرا مثیل آج تک نہیں ہے کائنات میں. پوری توجہ, میرا مثیل آج تک نہیں ہے کائنات میں. علی کہتے ہیں میرا رجز نہیں, میرا رجز نہیں, میرا غضب نہیں, میرا غضب نہیں, تباہیوں کا ایک جال ہے. جہاں نہ بیٹھو نا, خندق کا میدان دیکھو نا, علی اور ہمارے عبد وہ سامنے کھڑے ہیں. علی کہہ رہے میرا مثیل آج تک نہیں ہے کائنات میں, میرا غضب نہیں. دیکھو میری طرف, میرا غضب نہیں, تباہیوں کا ایک جال ہے. چکر لگا کے علی کہتے میرا غضب نہیں, تباہیوں کا ایک جال ہے. جو میرا بار سہ سکے وہ کون ماں کا لال ہے. نعرہ حیدری. علی علی علی. اس سے بڑا اگر نعرہ سناؤ تو مصرع اس سے بڑا سناتا ہوں میں. ہاں کہتے تو ہے کون؟ علی کہتے بتلاؤ میں کون ہوں. علی کا واسطہ توجہ, علی کا واسطہ اللہ کو بھی دو نا, تو وہ نہیں ٹھکراتا. میں تمہیں علی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, اب تک جس نے نظم نہیں سنی وہ اب توجہ کرے, آخری مصرع پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے تو ہے کون, تیرا کام کیا ہے؟ علی کہتے پھر سن, صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر. جاگو جاگو جاگو. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر. علی کا واسطہ توجہ کرنا, میرا مصرع ضائع نہیں ہونا چاہیے. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر, تو چیختے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر. زمین پہ تو چیختے ہیں زلزلے, صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب. ایک ایک مصرع سنیں. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر, تو چیختے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر. علی کا واسطہ توجہ کرنا, یہ منظر دیکھنے والا ہے سننے والا نہیں. علی کہتے ہیں صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر, تو چیختے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر. علی کہتے ہیں ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر. ادھر ادھر جو دوڑتا ہے, ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر, تو میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کانپ کر. نعرہ حیدری. علی کہتے ہیں میرے عدو سے آج تک
جس نے اب تک نہیں سنا لفظ آخری فضائل کا، میرے وضو سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں. اسے جگا دو بابا. میرے وضو سے آج تک، میرا مصرع ضائع نہ کرو، علی کا واسطہ ضائع نہ کرنا. ویڈیو بھی چل رہی ہے، دوست دشمن کھڑے ہوئے، اگر مصرع ہو گیا ضائع، میری توہین نہیں، تیری مودت کی توہین ہے. علی کہتے ہیں ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر تو میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کانپ کر. علی کہتے ہیں میرے وضو سے آج تک، میرے وضو سے آج تک، میرے وضو سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں، میرے وضو سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں. تیرا نشان مٹا نہ دوں اگر تو میں علی نہیں. اب مارنا نعرہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کئی دفعہ مقرر جتنا علی پڑھا ہے اتنا بڑا نعرہ سنائے گا تو اب مقرر کہوں گا میں. میرا خون پسینہ ایک ہو چکا ہے. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر، تو چیختے ہیں دلدلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر. ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر تو میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کانپ کر. علی کہتے ہیں میرے وضو سے آج تک، لفظ آج تک قابل توجہ ہے میرے دوست. 1400 سال پہلے بھی، 1400 سال بعد بھی میرے وضو سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں. تیرا نشان مٹا نہ دوں اگر تو میں. قسمت اسی علی کی. او بابا اتر جا بیٹے. اجازت دو تو ایک لفظ مصاحب کا پڑھ لو، شرم کر کے نہ سنو. قسمت اسی علی کی، خود نبیوں کی مدد کرتا رہا. ہاں ہاں ہاں. اللہ جانے اس دن کہاں تھا جب علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن اٹھا کے کہتی رہی بابا سامنے شمر ہے چادر ہے کوئی نہیں. سلامت رہو، سلامت رہو. جتنا میرا وقت تھا قبلہ اس سے بہت کم وقت میں مجھے پڑھتے ہوئے صرف ابھی 35 منٹ ہوئے ہیں. 10 بجے مجھے سٹیج ملا ہے، 10:35 ہے میرے پاس. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور پڑھتا ہوں. میری زندگی کی قبلہ مختصر مجلس. سید زادہ اجازت، ہر مومن مجھے اجازت دے. 2 لفظ کہتا ہوں میں. قسمت علی کی، خود نبیوں کی مدد کرتا رہا، بیٹی چادر کو ترستی رہی. میں سنتا رہا ہوں ساری مجلس، میں دیکھتا رہا ہوں تیرے تیور. ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے زینب و کلثوم یتیم ہوئی ہے. عید قریب آ گئی ہے قبلہ، تو اجلے کپڑے پہنے گا. پوچھو اس بیٹی سے 4 دن 6 دن پہلے جس کا بابا مر جائے، آ جائے عید، دروازے کی دہلیز پکڑ کے حیرت سے دیکھتی ہے کس کے گھر جاؤں. سلامت رہو، سلامت رہو بابا. شرم کر کے نہ رویا کرو نا، شرم کر کے نہ رویا کرو. تابوت برآمد ہونا ہے یا جنازہ برآمد ہونا ہے یا ذوالجناح برآمد ہونی ہے، وہ مضمون میرا بھائی علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ پڑھیں گے. میں 2 لفظ مصاحب کے تجھے سناتا ہوں. دو لفظ. کیوں کہتے ہیں زینب کو ام المصائب؟ بابا کالے کپڑے پہن کے مجلس میں بیٹھ کے بی بی زینب کی چادر کو رونے والوں، میں غریب سید کے 2 لفظ اگر تو سن لے گا رات کو بستر پہ کروٹیں لے کے روئے گا. اور میری بات یاد رکھ، بیٹا جوان ہو جائے کہا کر علی اکبر کا صدقہ ہے
कम सिन बच्चा पानी मांगे उसे पानी जरूर दिया कर। 4 साल की मासूमा कोई जिद करे, 4 साल की मासूमा कोई जिद करे, जरूर पूरी किया कर। सकीना की हम सिन होती है, तू जिद पूरी नहीं करेगा, हो सकता है सकीना नाराज हो जाए। रो पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूंकि इजाजत ली है 5 मिनट की, अगर कहो तो इसी शहजादी के जिसका नाम सकीना बिनतुल हुसैन है 2 मसाइब के लफ्ज सुनाऊं। सज्जाद से मदीने में किसी ने पूछा था, सज्जाद सबसे ज्यादा कब रोया है? सज्जाद ने कहा था, सबसे ज्यादा मैं उस वक्त रोता था जब मेरी मासूमा बहन मुझ पे सवाल करती थी। मेरी चीख निकल जाती थी जब सकीना सवाल करती थी। सवाल कैसे करती थी सकीना भाई? गुजारिश है आपसे किबला, मजीद मजमे को डिस्टर्ब ना करें, मुझे मसाहब पढ़ने दे। आप लाइट इस तरफ रखें या उधर रखें, मुझे पढ़ने दे। बस 2 मिनट के मसाहब हैं, मैं ज्यादा देर तकलीफ नहीं देता। सुबह होती भाई की गर्दन में छोटे छोटे हाथ डाल के अपने मैले कुर्ते से सज्जाद की जख्मी आंखों से खून साफ करके परिंदों की तरफ देख के सकीना कहती, सज्जाद भाई ये परिंदे कहां जा रहे हैं? सज्जाद कहता, रिस्क की तलाश में। सकीना मुंह चूम के कहती, इन्हें कोई मारेगा तो नहीं? वो सलामत रहो, वो सलामत रहो, वो सलामत रहो। शाम को जब परिंदे वापस आते, मेरी औलाद कुर्बान हो जाए, तेरे इन आंसुओं पे तू रो रहा है सकीना को रात के इस वक्त। शाम को जब परिंदे वापस आते, शहजादी कहती, सज्जाद अब ये परिंदे कहां जा रहे हैं? सज्जाद बहन की पेशानी चूम के कहता, अपने घरों की तरफ। सकीना भाई की खून आलूद दाढ़ी पे बोसा दे के कहती, सज्जाद इन परिंदों का घर है, हमारा कोई घर नहीं। करते आओ मातम, करते आओ मातम। कहीं जो पानी मिल जाता सकीना को, मुझे अलम की कसम बुजुर्गों से सुना है, जो सुना है वो पढ़ रहा हूं। अलम की कसम गलत पढ़ूं, बीबी मेरी शिफात न करे। जहां पानी मिलता ना, प्यासी जरूर होती, लेकिन पानी लेके चली जाती सज्जाद के पास। सज्जाद के जंजीरों पे पानी डाल के सज्जाद कहता, क्यों करती है ऐसा? कहती, तेरे जंजीर गर्म हो गए हैं, तेरे हाथ जख्मी हैं, मेरी कोई नहीं। 4 साल की मासूमा किबला नहीं पढ़ता बाबा से जुदा कैसे हुई, नहीं पढ़ता ऊंट पे सवार कैसे हुई, नहीं पढ़ता कूफा में कैसे आई, नहीं पढ़ता कैसे रात को रोती रही, नहीं पढ़ता 1400 मील का सफर कैसे किया, नहीं पढ़ता किस तरह से रात को सोती थी, नहीं पढ़ता किस तरह से दमिश्क के बाजार में आई, नहीं पढ़ता कितनी इस पे बारिश हुई पत्थरों की, नहीं पढ़ता इस 4 साल की बच्ची पे कितनी दफा ज़ैनब झुकी, नहीं पढ़ता। बस 2 लफ्ज पढ़ता हूं। दरबार में बाबा का सर देखा, जिंदान में आई, पहली रात जिंदान में। जो नहीं रो सकता उससे मेरा कोई ठेका नहीं। जिसके दिल में कब्र है सकीना की, मैं सैयद वादा करता हूं इतनी देर रोएगा जितनी देर मेरी आंख आजादी चाहेगी। पत्थर ना हो जाए वो आंख जो सकीना को नहीं रो सकती। हाँ किबला, घर जाएगा, तेरी 4 साल की मासूम बच्ची सोई होगी, उसकी पेशानी चूम के रुखसारों पे बोसा दे के कहना, तू आराम से सोई है, नरम बिस्तर पे सोई है। किस्मत सकीना की जो कभी मिट्टी पे, कभी पत्थर पे, कभी पत्थर का सिराना बना के सो गई। सलामत रहो भाई,
زندان میں آئی، پہلی رات ہے زندان میں قبلہ، سبحان اللہ، ہر آنکھ رو پڑی، پہلی رات سجاد کے زنجیروں کے گرد اپنی باہیں ڈال کے بچوں کی طرح ضد کر کے کہتی ہے بابا ملا، پڑ گیا مسائل میں، ہائے مجھے بابا ملا۔ سجاد کہتا ہے سکینہ میں قیدی ہوں، میری کون سنتا ہے، میں بابا کہاں سے ملا؟ ضد کر گئی سکینہ، بابا بابا کر کے ساری رات روتی رہی قبلہ، دوسرا دن گزر گیا روتی رہی، دوسری رات آئی روتی رہی، تیسرا دن آیا روتی رہی، تیسری رات جب آئی روتے 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 سجاد کی آغوش میں، تیسری رات ہے، بھائی کی گردن کے گرد باہیں ڈال کے کہتی ہے سجاد سو جا، آواز آئی تو سو پھر میں سوؤں گا۔ سکینہ کہتی ہے سجاد تو قیدی ہے، بیمار ہے، تیرے زنجیر بہت ہے، پہلے تو سو پھر میں سوؤں گی۔ بہن کی ضد کو مانتے ہوئے قیدی نے کڑیاں اپنی سمیٹی، ان کڑیوں کا سرانہ بنایا، سو گیا۔ جب سجاد سو گیا نا، سکینہ نے بھائی کی آغوش چھوڑی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نہ بیویوں کے پاس گئی نہ بھائی کے پاس رہی، زندان کی دیوار کے پاس جا کے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے اس پہ سر رکھ کے سکینہ سو گئی۔ ایک چیخ نکلی، آواز آئی بابا شام کے لوگوں کی بیٹیاں اس وقت نرم بستروں پہ سو رہی، میں تیری وہ بیٹی ہوں جسے تیرے سینے کے سوا کبھی نیند نہیں آئی تھی۔ تو نے کربلا میں کہا تھا سکینہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا، جہاں نیند آئے سو جانا، میں بستر پہ نہیں ریت پہ پتھر کا تکیہ بنا کے میں سو رہی ہوں۔ ادھر سکینہ کو نیند آئی یا دروغہ زندان کا آیا، قیدی کے زنجیر ہلائے، مصائب ختم ہے، جتنا تو رو چکا بہت ہے، میری بڑی مجلس ہو گئی قبلہ، میں تیرا ممنون ہوں سید، تو ایک غریب سید دادی کو 4 سال کی معصومہ کو رات کے اس وقت رو پڑا، تیری بڑی مہربانی۔ سجاد کے زنجیر ہلائے سپاہی نے، زخم دکھ گئے، قیدی کی آنکھ کھلی، آواز آئی میرا نام نہیں آتا تھا، قیدی کر کے بلا لیا ہوتا، میرے زخم دکھ گئے، آواز آئی قیدی جاگ، کہتا ہے کیا بات سنو گے؟ سپاہی کہتا ہے تیری کتنی بہنیں؟ آواز آئی 3، ایک کو مدینے چھوڑا، ایک کربلا میں بیوہ ہو گئی۔ سپاہی کہتا ہے جو بہت زیادہ بابا بابا کر کے روتی ہے وہ کون ہے؟ آواز آئی وہ سامنے پتھر پہ اپنا سر رکھ کے 3 راتوں کے بعد ابھی سوئی ہے۔ آواز آئی قیدی سے جگانے کا نام آیا، قیدی کہتا ہے کیوں؟ آواز آئی شام کی عورتوں نے درخواست دی ہے، زندان میں ایک قیدی بچی ہے جو اتنا روتی ہے ہماری بیٹیاں سو نہیں سکتی۔ کیوں شرم کر کے رو رہا ہے بھائی؟ اس سے بڑا مسائل میں کہاں سے پڑھوں گا؟ ہماری بیٹیاں سو نہیں سکتی، اسے ایسے زندان میں قید کرو کہ اس کی آواز ہماری بچیوں تک نہ پہنچے۔ اس لیے یزید نے حکم دیا ہے تیری اس بہن کے لیے علیحدہ زندان کا نام آیا، کڑیاں سمیٹ کے اٹھا، آسمان کی طرف دیکھ کے قیدی کی چیخ نکلی، آواز آئی واہ غربت، ہائے میری غربت، ہائے میری غربت، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، ہائے میری غربت۔ قیدی اٹھا قبلہ، زندان کے آخری گوشے میں آیا، سکینہ کو اٹھایا جو اب تک نہیں رویا، ہر آنکھ رو پڑی ہے الحمدللہ۔ سکینہ کے رخساروں سے شام کے سنگریزے صاف کر کے کہتا سکینہ جاگ، سکینہ جاگ، میں جو کہتا تھا نہ رویا کر، سکینہ جاگ۔ سکینہ کی آنکھ کھلی، آواز آئی سجاد بابا آ گیا، آواز آئی بابا نہیں آیا، تیری موت کا پروانہ آ گیا،
आवाज आई क्या बात है, आवाज आई तेरे लिए जिंदान का हुक्म और अलहदा जिंदान का। भाई की गर्दन में बाहें डालनी, देख के कहते सज्जाद ये अलहदा जिंदान क्या होता है। सज्जाद कहते जहां मैं ना मैं हूंगा, न बाकर होगा, न फूफी जैनब होगी, न फूफी कलसूम होगी, न अम्मा रुबाब होगी, अकेली तू होगी, जिंदान की चार दीवारी होगी, अंधेरा होगा। भाई से कहते मुझे उतार। सज्जाद ने उतारा, दोनों छोटे छोटे हाथ भाई के कदमों पर रख के हाथ जोड़ के मासूमा कहती है तुझे वास्ता अपनी गुर्बत का मेरी जमानत दे दे, मैं कसम खाती हूं आइंदा मर जाऊंगी बाबा कह के नहीं रोऊंगी। सलामत रहो भाई, सलामत रहो भाई, बाबा कह के नहीं रोऊंगी। सज्जाद कहता है मैं कैदी हूं, जियो जियो मेरे नौजवानों, मैं कैदी हूं, मेरी जमानत कौन मानता है। आवाज आई अच्छा। सज्जाद कहते हैं जल्दी कर। सिपाही कहता है सज्जाद देर का वक्त नहीं है। छोटी सी मासूमा को, पता नहीं तू सुन रहा है या नहीं, छोटी सी मासूमा को सीने से लगाया, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कमर में जंजीर, जख्मी पेशानी, खून आलूद दाढ़ी। उठा, एक एक बीबी को उठाया, उठो सकीना को आखिरी बार मिल लो। अल्लाह जाने फिर सकीना मिले या न मिले। हर बीबी ने सकीना को सीने से लगाया, कोई पेशानी चूमती है, कोई बाल चूमती है, कोई कहती है सकीना तुझे पानी नहीं मिला हमें अफसोस है, कोई कहती है बाबा नहीं मिला हमें अफसोस है, कोई कहती है वीरान मदीना। सकीना को सज्जाद ने लिया, जाने लगा। सकीना कहती है ना सज्जाद भाई एक दफा मैं भी आखिरी सलाम कर लूं। छोटे छोटे हाथ पेशानी पे रख के, अब कोई रो रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरा अपना दिल अब खत्म हो गया, भर गया दिल किबला। मैंने चूंकि शहादत कभी नहीं पढ़ी, यहां तक पढ़ता हूं। सकीना ने छोटे छोटे हाथ अपनी पेशानी पे रखे। आवाज आई फूफी ज़ैनब मेरा सलाम, फूफी कलसूम मेरा सलाम, फूफी रुकैया मेरा सलाम, अम्मा रुबाब मेरा सलाम। जब बाकर के करीब आई ना, आवाज आई बाकर भाई अगर मदीने जाए ना सुगरा से मेरा सलाम कहना, कहना सकीना कहती थी अच्छा हुआ नहीं आई, नहीं तो तमाचे खाती, जिंदान जाती, तेरे लिए अलहदा जिंदान होते। किबला सज्जाद लेके सकीना को चल पड़ा, दोनों छोटे छोटे हाथ भाई की गर्दन में है, रस्ते में सवाल करती आती है सज्जाद तू रोज आएगा, हाय सज्जाद तू रोज आएगा। सज्जाद कहता है अगर किसी ने आने दिया तो आऊंगा। आवाज आई सज्जाद मेरी खबर लेगा या नहीं, मैंने अलहदा जिंदान कभी नहीं देखे, मुझे पता नहीं अलहदा जिंदान क्या होता है। 4 साल की बच्ची जिन्हें रोना नहीं आ रहा अपनी किस्मत से कहे किबला पहले जिंदान का दरवाजा खुला। बच्चों की किबला आदत है, छोटे छोटे बच्चों की जब अंधेरा हो ना, अगर भाई की गर्दन में हाथ हो मजबूती से पंजा बांध कर लेते हैं, सर सीने पे लगा लेते हैं। पहले जिंदान का दरवाजा खुला, 4 साल की मासूमा ने दोनों हाथों की मुट्ठियां सज्जाद की गर्दन में बंद कर ली, सर सीने पे रखा, आहिस्ता से चीख निकली। आवाज आई सज्जाद भाई अंधेरा है। आए सज्जाद भाई अंधेरा, रोता भी मातम भी करता, सज्जाद भाई अंधेरा है। सिपाही कहता है ये नहीं, अगले जिंदान में, अगले जिंदान का दरवाजा खुला। सकीना कहती है सज्जाद भाई गर्मी है, अगले जिंदान का दरवाजा खुला। जब तीसरे जिंदान का दरवाजा खुला, सकीना कहती है मुझे यहीं उतार। सिपाही कहते हैं यहां नहीं, सज्जाद कहते हैं यहां मंजिल नहीं। सकीना कहती है सज्जाद रुक जा, यहां तू नहीं उतार रहा, जहां तू कहेगा मैं नहीं उतरूंगी। पता नहीं सुन रहा है या नहीं। चौथा जिंदान है, 5वां जिंदान है। सिपाही कहते हैं इसी जिंदान में होता। सज्जाद कहते हैं सकीना उतर जा। 4 साल की मासूमा के हाथ बंधे हुए, आवाज आई तुझे गुर्बत का वास्ता मुझे ना उतार, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, मैं मर जाऊंगी, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ नजर कुछ नहीं आता। सज्जाद कहता है उतर जा। सकीना कहती है नहीं उतरती। सज्जाद कहता मेरी गुर्बत का वास्ता, सकीना उतर जा, वक्त नहीं है। आवाज आई तुझे असगर का वास्ता मुझे ना उतार। आवाज आई उतर जा। सिपाही कहता है जल्दी कर, जल्दी का नाम आया। जब भाई ने मासूमा के दोनों हाथ की बला जल्दी से छुड़ाए, छुड़ा के तो दानू होके सज्जाद ने सकीना को जिंदान में बिठाया। आवाज आई सकीना हवाले अल्लाह के मेरा आखिरी सलाम का नाम आया। 4 साल की मासूमा अंधेरे में उठी, कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से,
کبھی اس دیوار سے آواز آئی سجاد تیری داڑھی نظر نہیں آتی، سجاد خدا کے لیے رک جا، میں مر جاؤں گی، سلامت رہو بھائی، روتے بھی آؤ ماتم بھی کرتے رہو، سجاد میں مر جاؤں گی، کہ بھائی ادھر سجاد نکلا، ادھر زندان کا دروازہ بند ہوا، زندان کی دہلیز پہ کافی دیر سجاد بیٹھا رہا، حسین جیسے صابر کی بیٹی ہے، صبر کرنا میں روز آؤں گا، سجاد روز آتا رہا قبلہ، تیسری رات تھی، اب جو سجاد آیا، اب پانی پتھر میرے سامنے رکھ، اگر پانی نہ ہو جائے سکینہ کے مصائب کوئی نہیں، رو تو پڑا ہے نا، مانگے ایک دعا قبلہ، سکینہ کے زندان کے قریب آواز آئی سکینہ میرا سلام، کوئی جواب نہیں آیا، میں پڑھ گیا مصحف، سکینہ میرا سلام، کوئی جواب نہیں آیا، سجاد کا دل دھڑکا، دوسرے دروازے سے آیا، سکینہ میرا سلام، کوئی جواب نہیں آیا، آواز آئی سکینہ میں سجاد ہوں، بابا کی غربت کا واسطہ جواب دے، زندان کا دروغ آیا دوڑ کے، قیدی کسے سلام کر رہا ہے، آواز آئی جلدی دروازہ کھول میری بہن اندر ہے، آواز آئی قیدی فاتحہ لے، آدھی رات کا وقت تھا، رات اس قیدی بچی کی 3 چیخیں آئی، اس کا کوئی بابا تھا، آواز آئی بابا حسین، کوئی اس کا بھائی اکبر تھا، آواز آئی بھائی اکبر، کوئی اس کا چاچا عباس تھا، تیسری آواز آئی چاچا عباس، میری طرف سے خدا حافظ، میرا کوئی نہیں رہ گیا، اس بچی کی 3 چیخیں آئی، میں نے دروازہ کھولا، بچی اودھے منہ بستر پہ، خواب کے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اب جو سجاد نے دروازہ کھولا اور سکینہ کے دونوں ہاتھ اٹھے، لب ہلے، آواز ہے اتنی دیر کیوں لگا دی، اور میں مظلومہ تھی، میں معصومہ تھی، سلامت اللہ علامہ